السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، جس کے آخری میں 27ویں رجب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا تاج پہنایا گیا، اور معراج کے مبارک سفر سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف یابی بخشی اور اپنی بارگاہ میں بلایا، اور بارگاہ خاص میں بلا کر اپنا جلوہ دکھایا اور نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے۔ 26ویں رجب اور 27ویں رجب کو انشاءاللہ العزیز ہم روزہ رکھیں گے، یا اگر 26 کو نہیں رکھ سکے 27ویں اور 28ویں کو روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اور 27ویں رجب کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے الحمدللہ، کہ 27ویں رجب کو جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک ایسے نہر سے اسے پانی عطا فرمائے گا، ایک ایسے نہر سے اسے جام عطا فرمائے گا جس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اسے جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفظ و امان میں رکھ لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں نوافل بھی ادا کرنا۔ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے غسل کرنا۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم غسل کر لیں گے۔ آج شب معراج کی نفلی غسل کی نیت سے ہمیں غسل کرنا ہے، تو جب ہم غسل کریں گے اس کے بعد پھر اب رب کی بارگاہ میں ہم لو لگائیں گے۔ جو شخص پہلی 15ویں 27ویں ان شبوں میں غسل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک فرما دیتا ہے جیسے کہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہو۔ 12 رکعت پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم 5 مرتبہ قل واللہ شریف ہر رکعت میں اسی طریقے پر پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے 12 رکعت مکمل کر لیں گے۔ 12 رکعت مکمل ہو گئے، اب ہم کو 100 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 100 مرتبہ ہمیں استغفار کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں ہمیں معافی طلب کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ بہت گناہ کیے میں نے، بے شک میں نے نمازیں چھوڑی ہیں مولا، بے شک میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں آج تک راہ راست پر نہیں آیا مولا، مگر آج دل میں عزم مصمم لے کر آیا ہوں مولا کہ اب وہ گناہ نہیں ہوں گے مولا، میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا مولا، میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں مولا۔ 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف جو لوگ اتنا مکمل نہیں کر سکتے کم سے کم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں آپ یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگیں گے آج قبول ہوگی۔ اسی لیے بہترین سے بہترین دعا مانگ لیجئے، اللہ سے مانگ لیجئے، اے میرے پیارے رب مجھے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے، اے میرے پیارے رب میرے بھائی کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما دے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ترکی اور سیریا کے مسلمانوں کو جو پریشانی لاحق ہوئی ہے ان تمام پریشانیوں سے مولا ان کی حفاظت عطا فرما دے، یا الہ العالمین غیب سے ان کے لیے انتظام فرما دے۔ آج کی رات ہے، اپنے لیے بھی دعا کر لیجئے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کر لیجئے۔ اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے مرحومین بھائیوں کے لیے دعا کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، اس بات کو اگر سمجھنا ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ العزیز ہم لنک دے دیں گے، آپ اس میں دیکھیے کہ کتنی فضیلت کا کام ہوتا ہے اپنے لیے اور اپنے مرحومین بھائیوں کے لیے دعا کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ 12 رکعت جب آپ نے پڑھ لی، اب آپ کو 6 رکعت ادا کرنا ہے، 2 کر کے ادا کرنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ شریف کو آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 6 رکعت مکمل ہو جائے گی 2 کر کے، تو ہم پھر 50 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، آپ کی جتنی مشکلات ہوگی وہ تمام کی تمام رفع دفع ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو یہ 6 رکعت بھی ہمیں یاد سے پڑھنا ہے۔
اب آئیے ہم اس نماز کو پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں جس نماز کے پڑھنے سے ہمیں ہر رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ 10 رکعت ہمیں ادا کرنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں 10 رکعت مکمل کرنی ہے۔ 10 رکعت جب ہم مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد ہم 1 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا پڑھنے کے بعد ہمیں کتنا کچھ مل رہا ہے، 1 رکعت کے بدلے میں ہمیں 1000 رکعت کا ثواب میسر ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھیں، نماز پنجگانہ معاف ہونے والی نہیں ہے، اور پہلے کی 12 رکعت، اس کے بعد 6 رکعت، اس کے بعد 10 رکعت، یہ جو 3 نمازیں ہم نے آپ کو بیان کی ہے، ان میں سے اگر آپ پہلی نماز پڑھ کے یعنی 12 رکعت پڑھنے کے بعد آپ تھک گئے تو آپ آرام کر لیجیے، کیونکہ آپ کو صبح سحری کرنا ہے، پھر روزہ رکھنا ہے۔ روزے کی فضیلت ہم بیان کر چکے۔ اگر آپ 12 رکعت پڑھنے کے بعد اور استطاعت محسوس کرتے ہیں، پھر 6 رکعت پڑھ لیجئے، پھر اگر اس کے بعد بھی اجازت دیتی ہے قوت تو آپ 10 رکعت اور پڑھ لیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ پوری نماز پڑھیں۔ ہمیں کوئی فلائٹ پکڑنی ہو تو ہماری نیند کیسے اڑ جاتی ہے، ہم سوئے نہیں رہتے، ہمیں نیند آتے رہتی ہے، لیکن ہم سوتے نہیں، حالانکہ کتنی دشواریوں کا کام ہوتا ہے، وہاں پر جانا، کھڑے ہو کر لائن لگانا، پھر اندر جانا، نیند قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمائے، یہ نرم نرم بستر، یہ گدے، یہ تمام اشیاء کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہترین مقام ہمیں عطا فرمانے والا ہے، جنت میں ہمیں مقام ملنے والا ہے، اور ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ علیہ وسلم کو کرایا شب معراج میں جا کر علماء کرام کے ان بیانات کو سنیں اور سمجھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اتنے مختصر سے وقت میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایک رات میں پورا قرآن شریف ختم کر سکتے ہیں، حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایک رات میں 1000 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تمام ڈیوائڈ لے کر کے، تمام کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی اتنے منٹ میں اگر ایک صفحہ اتنا پڑھا تو اتنا ہونا چاہیے، اگر ایک پارہ اتنے منٹ میں پڑھا تو اتنا وقت لگنا چاہیے، اتنا کیسے ایک رات میں ختم ہو جائے گا؟ ارے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ حضور سے صادر ہو تو معجزہ ہے، معراج ایک معجزہ ہے۔ لے گیا رب مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، تمام کا تمام بیان قرآن میں، قرآن نص قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اب بات کرامت کی ہے، یہ لوگوں کے وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی کہ یہ 1000 رکعت پڑھ لیتے ہیں لیکن فجر نہیں ہوتی۔ یہ ان کی وقتوں میں اللہ تبارک، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ جب کوئی عقل کو عاجز کر دینے والی شے ہو اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ثابت ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور عقل کو حیران کر دینے والی شے اگر اولیاء کرام سے ثابت ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت یہ حضور غوث پاک کی کرامت ہے بھائی، تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گی، کیوں دماغ لگانے بیٹھے؟ کیلکولیٹر لے کے اگر حساب جوڑنا ہے تو قرآن کریم نے کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہا نا قرآن کریم نے، ایک رات کی بات کی ہے نا قرآن کریم نے، اور پوری رات کی بات نہیں کی ہے کہ پوری رات اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات لے گیا رب ذوالجلال۔ مختصر سے وقت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے آج کی نپائی کر لو، دیکھو کتنے دیر میں پہنچتے ہو، گھوڑے دوڑا لو،
ہیلی کاپٹر سے سفر کر لو، دیکھو کتنے وقت میں پہنچتے ہو، تو کیا تم انکار کر دو گے؟ کیا شب معراج کا انکار کر دو گے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا انکار کرو گے؟ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑایا کرو، یہ معراج مصطفیٰ معجزہ مصطفیٰ ہے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم ختم کرنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ 1000 رکعات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رات میں پڑھ لینا، یہ کرامت ہے۔ تمہاری عقل میں بات کیسے آ جائے گی؟ تمہاری عقل اگر اتنی بڑی ہوتی تو تم نے معراج کا انکار نہیں کیا ہوتا، تم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کا انکار نہیں کیا ہوتا، تم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہیں کہا ہوتا۔ تمہاری عقل نہیں کام کرتی ہے، لہذا عقل کو اگر کام پہ لگانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اسلام کے مطابق اپنی عقل کو لگانا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام سے رابطہ کیا کریں۔